ایمان سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ شامل زیر احترام اور احتشام صحابہ کرام رضوان تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی نے کہا آدم بڑے شان والے تھے، اللہ نے ان کو صفوت عطا فرمائی، صفی اللہ ہیں۔ ایک صحابی بولے نوح علیہ السلام بڑی شان والے تھے، بڑی عظمت والے تھے، وہ نجی اللہ ہیں۔ ایک صحابی بولے ابراہیم علیہ السلام بڑی شان والے تھے، وہ خلیل اللہ ہیں۔ ایک صحابی بولے اسماعیل علیہ السلام بڑی شان والے تھے، وہ سمیع اللہ ہیں۔ میں قربان جاؤں، صحابہ کیا کر رہے تھے؟ نبیوں کا تذکرہ۔ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ نبیوں کا تذکرہ۔ اب جب نبیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا تو اندازہ فرمائے کون آیا ہوگا؟ نبیوں کا امام تشریف لے آیا۔ تیرے میرے آقا جناب خاتم المرسلین امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی نے صحابہ سے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کے نبیوں کی شان بیان کر رہے تھے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے خلیل اللہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ میرے کمرے والے نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، اور یاد رکھ لو اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا۔ معراج کی رات میں کی معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے صاف میں کھڑے ہو گئے، مسجد اقصی میں سارے انبیاء انتظار میں ہیں۔ تو جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کے عرض کی یا رسول اللہ آج سب کے کھڑے ہونے کا وقت نہیں ہے، سونے آج اگر کوئی اس پوری جماعت میں امامت کا حقدار ہے تو سونے وہ حقدار ہے۔ سبحان اللہ۔ سونے آج امامت کا حقدار وہ ہے، امامت کی شرائط ہے سونا ہونا چاہیے، خاندانی ہونا چاہیے، اچھا بولنے والا ہونا چاہیے، اچھا پڑھنے والا ہونا چاہیے، قرآن اس کو سونا پڑھنا آتا ہو، دین کے مسئلے جانتا ہو۔ اب ایمان سے بتاؤ یار، ایمان سے بتاؤ تیرے کمری والے سے بڑھ کے کائنات میں کوئی سونا ہے؟ آج آلے بول رہا فرماتے ہیں اس صورت میں جان ایسا حسین میں دنیا میں دوبارہ
شاعری کے اندر کہ ایک مصرے کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اور پھر اگلے مصرے کے اندر اس کا تضاد بیان کرنا، یہ اعلیٰ حضرت سے بڑھ کے دل کائنات میں کوئی دوبارہ شاعر کہہ نہیں سکا۔ ایک بار بڑا کر اندر آ، بے شک بڑی شان والا ہے، لیکن رفیقہ کی قسم ہے ایسا شعر ایک بار بھی نہیں کہہ سکا۔ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ، حسن کس کا؟ یوسف علیہ السلام۔ حسن یوسف پہ کٹی، کٹی ماضی کٹی، مصر میں انگشت زنا، دیکھ کر جلوہ دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ سر، پہلے مصر میں کیا تھا؟ انگلیاں، ادھر کیا ہے؟ سر ہے۔ مصر میں اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، انگشت انگلیوں کو، ادھر تھی انگلیاں، ادھر کیا ہے؟ سر۔ انگلیاں انہوں نے کاٹی، ادھر سر کٹاتے ہیں۔ اچھا، کٹی ماضی ہے، کٹاتے ہیں یہ مضارع ہے، اس میں حال بھی ہے استقبال بھی ہے۔ ادھر انگلیاں کٹ گئی، ختم ہو گئی بات۔ اس نے یوسف پہ، حسن کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا، سر کٹاتے ہیں، اب بھی کٹاتے ہیں، آئندہ بھی کٹاتے رہیں گے تیرے نام پہ۔ ادھر حسن یوسف ہے، دیکھ رہے ہیں، ادھر صرف نام ہے، ادھر ذات ہے، ادھر نام ہے، ادھر انگلیاں ہیں، ادھر سر ہے، ادھر کٹ چکی ہے، ادھر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ مردان پہلی مصرے میں عورتیں ہیں، دوسرے مصرے میں مرد ہیں، مرد ہیں، وہ کٹاتے ہیں، اب بھی کٹاتے ہیں، آئندہ بھی کٹاتے رہیں گے۔ قاضی علم دین سے پوچھو کیوں اس نے سر کٹوایا؟ آپ نے ذرا حضور کے عاشقوں سے پوچھو۔ حضرت عمر فاروق کے اعظم کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، حضرت مرتضیٰ کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسن کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نواسوں کو شہید کیا گیا۔ اس دور سے لے کر آج تک غازی ممتاز نے اپنا سر کٹوایا، غازی عامر شیمہ نے اپنا سر کٹوایا، اب آگے بھی حضور کے عاشق سر کٹوا رہے ہیں اور آئندہ بھی کٹواتے رہیں گے۔ میں فرمان میں سونا دلیش، یہ دیکھو آپ کی شاعری کا آپ نے انداز دیکھا، یہ تضاد۔ جاؤ کوئی دنیا کے اندر چاہے ایسا کوئی مصرع لا کے دکھاؤ جس کے اندر ایک نہیں 6 وہ تضاد بیان کیے ہیں۔ سب سے زیادہ جو میں نے پڑھا، میں نے دعوت دین کو بھی پڑھا، میں نے دکنی کو بھی پڑھا، میں سب کو پڑھا، کسی نے 3 کیے، کسی نے 2 تضاد بیان کیے، لیکن جو پہلے مصرے میں تھا اسی طرح 6 کے 6 تضاد لے کے آنا، یہ صرف احمد رضا کی بات ہے۔ ان کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آپ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام آئے نہیں، قربان ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی رہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یار یوسف کیا دیکھتے ہو؟ ایک کی بات کے دیکھ لیں، اے یوسف کیا دیکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنے حسن پہ بڑا ناز ہے۔ ہاں، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، یعنی پیسہ آ رہا ہے، حسن آ رہا ہے، نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اگر میں ابھی آپ اندازہ کریں، ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے باپ داداؤں کو ہم جانتے تھے، ٹوٹی ہوئی سائیکل میں اٹھتے سن، انہوں نے ملنا کرنی ہے، جب کہتے ہیں سوچے خاندانی رہی سن، بھائی صاحب خاندانی سے نہیں سن، ساڑھے پیو دادے بھی بڑے بھی سن، وہ ساڑھے پیو دادے نے اس کو لکھی ہے ٹوٹیاں سائیکلوں کے سب کتنی جتیاں سن، اور ملا کے والے کو ہو گیا، یعنی پیسہ آ گیا، ادامہ آ گئی، ضابطہ آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا ناز تھا اپنی حسن پر، لیکن سونے دلوں ایک کے سارے ناز اڑ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام نے ترجمانی کرتے فرمانے لگے بے شک اسے زیادہ
پھر پتہ نہیں محبت کا عالم کیا ہوگا. ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، صرف یار کی زلفوں کے تذکرے سنے ہیں، یار کے چہرے انور کے حسن کے تذکرے سنے ہیں، یار کے چلنے کی اداؤں کا ہم نے تذکرہ سنا ہے. ہم نے قرآن کا انداز بیان دیکھا ہے، ہم نے قرآن کو تعریف کے مصطفیٰ کرتے سنا ہے، ہم نے قرآن کو نہ پڑھا ہوگا، ہم نے حضور کے چلنے کے تذکرے کو نہ سنا ہوگا تو ہم کبھی کبھی والے میں فدا نہ ہوتے. قرآن کہتا ہے صرف تم ہی فدا نہیں ہوئے، کائنات کے عرش مصطفیٰ میں فدا ہو گئے. کائنات کے عرش ہے تو جانوروں کو دیکھو تو مصطفیٰ کے قربان. ایک صحابی لے کے آئے، ہندی کا بچہ اٹھا ہندی کو پکڑ کے لائے، ہندی کو پکڑ کے لائے تو ہندی نے کمنے والے کی بات میں کہا یا رسول اللہ اگر شفقت فرمائے اس سے کہو میرا بچہ چھوٹا ہے، کھا پی نہیں سکتا، میں اس کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. تو یا رسول اللہ اگر آپ اس صحابی سے کہیں تو حضور نے فرمایا یا رسول اللہ ہندی بھی کبھی جاتی ہے. وہ جب چھوڑ کے گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری ضمانت ہے، ہندی واپس آئے گی. ہندی کو چھوڑا، ہندی نہ صرف بچے کو دودھ پلا کے اپنی بھی ساتھ لے، بچہ بھی لے ایک ساتھ کہ ایسا مجھے بھی غلامی میں قبول کر لو، اس سے بھی قبول کر لو. اونٹ بابلا ہو گیا، صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اونٹ بابلا ہو گیا. اور میں اچھا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. جب باغ میں جانے لگے تو صحابی کہنے لگے ایسا اونٹ بابلا ہو گیا وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا، وہ کاٹتا ہے سب کو. فرمایا وہ بھی جانتا ہے، باغلے بھی جانتے ہیں، باغلے بھی جانتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. دروازہ کھولا، اونٹ دوڑتا ہوا ہے میرے والے کے گھروں میں گر گیا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی میرے غمگسار ہیں. دیکھو سن رہا جب تک میں جوان تھا مجھ سے کام لیتا رہا، اب میرا مالک کہتا ہے کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں کام نہیں کر سکتا، ہمت نہیں رہی، اب یہ کہتے ہیں میں اس کو ذبح کر دوں گا. کمرے والے نے فرمایا مدینے کے باغوں میں مصطفیٰ کی ضمانت میں اس کو عطا کر دیا ہے. حضور کی بارگاہ میں چڑیاں آتی وہ لے کے آئے، کائنات کی ہر ایک مخلوق میرے مصطفیٰ کی غلام ہے. حضور کہتے ہیں ارشاد فرماتے کہ میں مکے کے ان پہاڑوں کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے ان پر سلام پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. کمرے والے کو دیکھ کر گزارا ہے نہیں گزارا ہاتھ میں کچھ ہے، کہنے لگا کہ تم بتا رہے ہو میرے کچھ بھی کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں. کمرے والے نے فرمایا میں بتاؤں تیرے کچھ میں کیا ہے، یہ تو جو تم نے کچھ میں چھپا رکھا ہے وہ بتائے میں کون ہوں. وہ بتائے میں کون ہوں. ابو جہل کہتے ہیں یہ دوسری بات نہیں ہے جو میں نے کچھ میں چھپا کے رکھا ہے وہ بتائے کہ تم کون ہو. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نگاہ نبوت ڈالی نا تو فرمایا گواہی دو بھائی میں کون ہوں. تو ابو جہل کی اونٹیوں کے اندر کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا. اور جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا فوراً سے پہلے اس نے اسے ایسے پھینک دیا. ابو جہل کہنے لگا تیرا جادو تو میری اونٹی کے اندر بھی چل گیا ہے. اے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا مٹھی ابو جہل کی مٹھی
کافر کی مٹھی کے اندر کنکری، وہ مٹھی نہیں، وہ گرفت تھی، وہ گرفت نہیں، وہ قید خانہ تھا، وہ قید خانہ نہیں، وہ ایک حصار تھا، وہ حصار، وہ سوچ ابو جہل کی کہ میری مٹھی کے اندر ہے، اس کو کسی بات کا اختیار نہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ جو میری مٹھی میں ہے، میرے قبضے میں ہے، میرے حصار میں ہے، میری قید میں ہے، یہ وہی کرے گا جو میں کہوں گا۔ ایمان سے بتائیں وہ کنکریاں کب تک اس کے حصار میں نہیں، اس کی قید میں نہیں، اس کی گرفت میں نہیں، اس کی مٹھی میں نہیں، یہ سوچے، صرف کنکریاں نہ سمجھے، پوری امت مسلمہ کی بات سمجھے، پوری امت مسلمہ کو یہاں پر رکھ کے دیکھے۔ آج امت مسلمہ کافر کی چنگل کے اندر ہے، کافر کی قید کے اندر ہے، کافر کے حصار کے اندر ہے، کافر کے حکم پر میڈیا کام کرتا ہے، کافر کے حکم پر مسلمان اپنے انداز، اپنا رہنا سہنا، اپنا کھانا پینا کرنے پر مجبور ہے۔ کافر پھر بھی تجھے وہ دہشت گرد کہنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جس وقت ان مٹھی کے اندر کنکریوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جیسے ہی کہا کافر کی مٹھی سے آزاد ہو گئی۔ آج کافر کی چنگل کے اندر، اس کی گرفت کے اندر، اس کی قید کے اندر ساری امت مسلمہ پھنسی کھڑی ہے۔ یار خدا کی قسم، جس دن دل سے ہم نے مصطفیٰ کے رسالت کی گواہی دی، آقا کو ہم نے خاتم النبیین مان کر، مختار کل مان کر، کملی والے کا کلمہ پڑھا، اللہ ہمیں اس کافر کی چنگل سے بھی آزادی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یہاں پر آزادی ملے، اللہ اکبر۔ اور یہ جو دنیا میں یہ فرانسیسی کتا اٹھا ہے، منحوس مارا ہے، کتا تو یار بڑا ہے نا، بلکہ کتے کی توہین ہے یار، کتے کی توہین ہے۔ کتا بھی مجھے کہتا ہوگا کس صورت سے ملا دیا مجھے جو کملی والے کو بکواس کرے، آپ کے خاکے بنوائے، آپ کے خلاف اقدام کرے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کا وہ ایسا جانور ہی نہیں ہے میں جس کے ساتھ اس کو ملا سکوں، میں جس کے ساتھ تشبیہ دے سکوں۔ منحوس مارے جو مرضی کا ہے، یہ مرضی بکواس کرے۔ میرے امام